جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबी नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ली खमसतुन फी बिहा हदल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वल्लाहुम्मा वल फातिमा जानशीन शह गरीब नवाज कुतुबुल अफ्ताब हज़रत ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती अवशी देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस वक्त हाजिर हैं। सरकार कुतुबुल अफ्ताब का फैज़ान जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो तमाम हज़रात आप देख रहे हैं दिल्ली की बहुत अहम शख्सियात हैं। मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब जो ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के सदर हैं वो भी इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही मौलाना इंतज़ारुल क़ादरी साहब जो मस्जिद महरौली शरीफ में उसके इमाम है। बाकी ये जितने भी लोग देख रहे हैं आप, मौलाना गुलाम रसूल खान साहब हैं, उसके अलावा जितने भी लोग हैं ये बहुत अहम है। सबसे पहले तो बारगाह कुतुबुल अफ्ताब में हाज़िरी हो रही है मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब की। हज़रत क्या फरमाना चाहेंगे कुतुब साहब की शान के हवाले से, आपकी अजमत के हवाले से? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की रहमत का साहिबान बन के मुल्क हिंदुस्तान में जलवगर हुए। हज़रत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़हर कामिल बन के दीन व सुन्नत की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे, और उनका जो पैगाम है वो पैगाम ही हम लोग फॉलो करके इस्लाम और सुन्नत का काम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी सरकार की बारगाह में हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में इजाज़त के लिए हाजिर हुए थे 1-1.5 महीना पहले, और आज भी फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं। आपके इरादे के बारे में पूछूंगा हज़रत। रोज़ाना लंगर होता है बारगाह में, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। बुजुर्गान दीन का मिशन ही था लोगों के पेट में खाना पहुंचाना और लोगों के दिलों तक इस्लाम पहुंचाना, और उन्होंने जिस तरतीब के साथ में इस्लाम लोगों के दिलों में पहुंचाया, उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पर ये टोपी है, ताज, और हमारी चेहरों पर दाढ़ी है। बुजुर्गान दीन की खिदमत का नतीजा है। जो भी कुछ काम हो रहे हैं दरगाह शरीफ में, उसके हवाले से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, ये आस्थाने अगर सलामत हैं तो आपकी इज़्ज़त व आबरू सलामत है, ईमान और अक़ीदा सलामत है। इन आस्थानों में जो काम होते हैं फलाही काम, गरीबों की खिदमत, खाना खिलाने के हवाले से, पेट तक लुक़मा पहुँचाने के हवाले से, और दुआ और तावीज़ के ज़रिए से, ये अगर जारी रहेगा तो आपका ईमान व अमल अक़ीदा सलामत रहेगा, आपकी इज़्ज़त व आबरू सलामत रहेगी। इसलिए जब तक इन आस्थानों से हम जुड़े हुए हैं हमारी आस टूटने नहीं पाएगी, और जिस दिन आस्थानों से हम हट गए तो फिर ज़मीनी दुनिया में कोई हमारा आसरा नहीं है। अल्लाह ताला तो हमेशा से सबके लिए आसरा है, सबके लिए वो करम का एक बरसता हुआ अनदेखा मंजर व मज़हर है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को भी इसीलिए दुनिया में भेजा है कि उनका फैज़ बढ़ता रहे, और फैज़ कई तरीक़े से बढ़ता है, इल्मी एतबार से, रूहानी एतबार से, लंगर के एतबार से, इमारत के एतबार से, खानक़ाह के एतबार से, इबादत खाने यानी मसाजिद के एतबार से, और वो सब हज़रत के दरबार आस्थाने में मौजूद है। हर कौम हर नस्ल का इंसान यहाँ आता है। मैं एक बात और अर्ज़ करूँ कि अपने इन उलमा इकराम की मौजूदगी में कि हिंदुस्तान में हर पीर किसी न किसी ख़ास तबके का पीर होता है, किसी न किसी ख़ास गिरोह का पीर होता है। लेकिन 2 पीर ऐसे हैं कि जो सबके अक़ीदत का मरकज़ और केंद्र हैं। एक सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज, जहाँ हर रंग व नस्ल, मजहब व मसलक का आदमी बिला इम्तियाज़ हाजिर होता है, और एक ये आस्थाना है कि जिस पे हर आदमी बिला भेदभाव के हाजिर होता है और यहाँ से फैसला। बंदाओ साहिब मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। नफ़रत के इस वातावरण में भी मोहब्बत का माहौल अगर आपको देखना हो, भारत की पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर आपको देखना हो, भारत की पहचान कंपोजिट कल्चर अगर आपको देखना हो, तो बुजुर्गों की खानकाह में आइए। यहाँ मोहब्बतें तकसीम की जाती हैं। यहाँ जब लंगर खिलाया जाता है तो धर्म नहीं देखा जाता, भूख देखी जाती है, और लोगों को खाना खिलाया जाता है। और मोहब्बत का ये पैगाम नफ़रत के इस माहौल में भी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की खानकाहों से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। एक बहुत ही अहम इरादे को लेकर के मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का अपना मकाम है,
کہ اگر ہندوستان میں ولایت کے آسمان کو خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے تو اس آسمان پر چمکنے والے سورج کو خواجہ قطب الدین کہا جاتا ہے۔ دلی کے دولہا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ضرور ہیں، لیکن اس دولہا کی بھی سرپرستی فرمانے والے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ تو چاہے اس دلی میں روحانی کام کرنا ہو، دینی کام کرنا ہو، یا کسی بھی طرح کا ارادہ نیک اگر ارادہ رکھتے ہیں، تو بہرحال آج بھی دلی والوں کی اور تمام علماء کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور یہ ذمہ داری کو ادا بھی کرتے ہیں کہ بارگاہ قطب صاحب میں آ کر کے یہاں پر حاضری درج کراتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اور سرکار کے فیضان و کرم کے سائے میں اپنے کارنامے جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ آپ پوسٹر بینر دیکھ رہے ہیں 1500واں انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کا، یہ سارا بینر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم پروگرام دلی میں ہونے جا رہا ہے حضرت بابا قطب کے روحانی سائے میں۔ مفتی اشفاق صاحب سے جاننا چاہیں کہ کیا پروگرام ہے اس کی اور کیا تفصیل ہے، اور یہ 1500 سالہ عید میلاد النبی کا کانسیپٹ کیسے آیا؟ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ سرکار کے میلاد کو گھر گھر منایا جائے، بستی بستی پہنچایا جائے، اور ہم نے یہ نعرہ بھی دیا کہ گھر میلاد بستی بستی میلاد۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، غریب نواز، محبوب الہی، غوث پاک، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اسی شمع فروزاں کے روشنی سے منور ہوئے ہیں۔ تو اس آقا کے میلاد کو منانے کے لیے ہم یہاں سے انہی کے بیٹے کے دربار سے فیض لینے حاصل، اور اس میں غریب بچیوں کی شادی کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے، غریب طلبہ کے فیس، ڈریس، کتابوں کا انتظام بھی ہو رہا ہے، بے نور آنکھوں والے کی آنکھوں کی روشنی کا انتظام آپریشن کی شکل میں کیا جا رہا ہے، اور شجرکاری مہم ہم نے میلاد کے موقع پر رکھی ہے، اور میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں، کانفرنسیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ گھر گھر میلاد، بستی بستی میلاد کا یہ کنسیپٹ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ابھی دنیا نے دیکھا مصر میں، یمن میں، نیروبی میں، اور موریتانیہ میں، دنیا بھر کے ممالک میں، برونئی وغیرہ میں کیسا جشن میلاد منایا گیا۔ تو ہندوستان کے گھر گھر میلاد ہو تاکہ یہاں کا پیغام دنیا میں جائے کہ دیوانے مصطفیٰ کے ہندوستان میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا پیغام دنیا ایکسیپٹ کرنے پہ آج تیار ہو۔ یہ پروگرام ہو کہاں رہا ہے اور کب ہو رہا ہے؟ یہ 22 نومبر کو تال کٹورا اسٹیڈیم میں نئی دلی میں ہوگا، جس میں ہندوستان کے مشاہیر علماء، خطباء، دانشوران جلوہ گر ہوں گے، اور اپنی قوم کو نبی کی محبت اور ان کے لائے ہوئے مذہب کا پیغام اچھے الفاظ میں، نرالے انداز میں پیش فرمائیں گے، تاکہ قوم نشے اور شراب، جوا، چوری چکاری اور دیگر برے کاموں سے بچے، اور نیز دہشت گردی کے کسی پلیٹ فارم، کسی ویب سائٹ کو نہ دیکھے، اور ایسے لوگ جو ملک میں امن و امان کے ساتھ خطرہ بنتے ہیں، ایسی تحریکوں، ایسی تنظیموں سے نہ جڑے۔ یہ پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ صحیح طور پہ خراج نبی کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نبی رحمت جو امن و شانتی کے پیغمبر بن کے آئے ہیں، امن و شانتی کا دیپ یہاں بھی جلتا رہے، اور نبی کی سنت ادا ہوتی رہے، ان کی سیرت پہ عمل کیا جاتا رہے۔ اس لیے یہ دلی کے علماء نے فیصلہ کیا کہ 1500 سالہ انٹرنیشنل میلاد کی بڑی کانفرنس دلی میں تال کٹورا اسٹیڈیم میں کی جائے، تاکہ دنیا بھر میں اس کا میسج کنوے کیا جا سکے۔ دیکھیے، یہ صرف کانفرنس نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑا مشن ہے۔ جس طرح سے مفتی اشفاق القادری صاحب نے بتایا کہ غریب بچیوں کی شادی کا بھی انتظام ہے، میڈیکل فیسلٹی بھی دینے کا ارادہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے دی جا رہی ہے، الحمدللہ وہ دی بھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی فیسز کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکت سے جو ہے مردوں کو زندگیاں ملی، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکتیں اتنی ہیں کہ مردہ کھیتیاں زندہ ہوئیں، بے سہاروں کو سہارا ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں کا یہ فرض ہے کہ جس طرح حضور رحمت للعالمین تھے، ہم مسلمان بھی اپنے وجود کو رحمت بنائیں، اور دنیا میں جو بے سہارا پریشان حال لوگ ہیں ان کے کام آئیں۔ تو یہ جو اس بار پروگرام ہو رہا ہے، یہ صرف پروگرام نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی جہتیں ہو سکتی ہیں ان تمام جہتوں کو فلفل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے میں بارگاہ قطب الاقطاب میں خطیب و امام اور درگاہ کا پیارو ہونے کی حیثیت سے آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کو، مفتی اشفاق القادری صاحب کو، اور ان کے ساتھ میں جتنے بھی علماء ہیں، تمام لوگوں کو بہت بہت دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر میں بس ایک اپیل مولانا انتظار القادری صاحب سے میں لینا چاہوں گا۔ اپیل کیا کریں گے دلی کے علماء سے، خواص سے، عوام سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی یہی اپیل رہے گی انشاءاللہ کہ 22 نومبر کو تال کٹورا اسٹیڈیم میں پہنچیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ جی،
تو غلام رسول خان صاحب بھی سینئر عالم ہے مہرولی شریف کے، کیا فرمانا چاہیں گے؟ میری تمامی علماء اہل سنت مہرولی کی جانب سے تنظیم علماء اسلام کے بانی و سرپرست حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب اور قاری صغیر صاحب مولانا عبد الواحد صاحب یہ سب مہرولی کی سرزمین پر آئے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور جو باتیں ہمارے سامنے انہوں نے رکھی ہیں ہم ان کا ویلکم استقبال کرتے ہیں اور ان کے جذبات اور اخلاص کو ہم قبول کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی ہم سے خدمات ہو سکیں گی، جو بھی ہم ہاتھ بٹا سکیں گے، وہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس میٹنگ کا سارا ارینجمنٹ جو ہے ہمارے مولانا حافظ و قاری انتظار القادری صاحب نے اپنے گھر پہ کیا، ماشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام کیا، ان کے بھی ہم بہت شکریہ ہیں۔ اور انہی کے گھر پہ میٹنگ ہوئی اور پھر میٹنگ کے بعد میں بارگاہ قطب الافطاب میں سلام کرنے کے لیے اور یہاں سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ برکتیں شامل ہو جائیں سرکار کی بارگاہ کی۔ اور تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے بہت سارے آپسی اختلافات ہیں، وہ اختلافات چھوٹے، ہمارا جو مشن ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کر کے بڑے آبجیکٹ کو اور بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو، ایگو کو نظر انداز کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہمیں مت بھیدوں کو مٹا کر کے، من بھیدوں کو مٹا کر کے جو ہے اتحاد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اسی سے قوم و ملت کا بھی بھلا ہوگا، اسی سے ہماری اہل سنت والجماعت کا بھی بھلا ہوگا۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا مشن تھا۔ حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر کام تو پھر زمین کے نیچے آرام۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو جب کسی نے قینچی دی تو حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ میاں ہمیں قینچی مت دو، ہمیں تو سوئی دھاگا دو، کیونکہ ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے نفرت کا، اس نفرت کی آگ کو مزید بڑھاوا نہ دیا جائے، اس پہ آگ پر جو ہے پانی ڈالا جائے اور اس آگ پر پانی ڈالنے کا کام ہمارے مفتی اشفاق القادری صاحب نے اس بینر کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو وقت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔